الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے باغ فدق کو لے کے مودودی صاحب کا موقف جو ہے اس پہ۔ تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلا حصہ جو تھا وہ تھا حضرت کیا نام ہے مودودی صاحب کی کہہ لیں کہ مقدمہ کہہ لیں جو انہوں نے باغ فدق کو لے کے لکھا ہے وہ پہلے پارٹ میں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی کاروبار کے حصے کو بھی پہلے پارٹ میں اور قبیلہ بنو نذیر کو بھی پہلے حصے میں درج کیا گیا۔ اور دوسرا حصہ جو بنایا گیا تھا وہ انتظامی معاملات خلیفہ وقت کے ذمہ ہوتے ہیں، اس پہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے، اور دلائل وراثت نبوی کے اوپر جو دلائل ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں دوسرے پارٹ میں۔ آج انشاءاللہ بات ہوگی مقدمہ حضرت ابوبکر، فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہ اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں ہستیاں بہت مبارک ہیں، مگر انسان تھے اور اختلافات ہو جاتے ہیں انسانوں کے بیچ میں۔ صرف ایک ہی ذات ہے جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کا حقدار تین فریق ہو سکتے تھے۔ ایک سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے دو فریقوں یعنی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ طیبہ کی اس جائیداد کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھی اپنے دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ نے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ یہ تھا جو بخاری کتاب فرض الخمس میں، مسند احمد میں مرویات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور میں نہ وہ کروں گا میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ دوسری روایت بھی موجود ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ مگر میں ان سب لوگوں کے عیالداری کروں گا جن کی عیالداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ تیسری روایت ہے خدا کی قسم میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ یہ روایت میں اسکین کے ساتھ بھی ویڈیو کے ساتھ لگا دوں گا اوپر۔ جناب سیدہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایت ہم تک پہنچی ہیں ان میں کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی مذکور نہیں کہ جناب سیدہ یا حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کی یہ بات سن کر جواب میں فرمایا کہ آپ نبی کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی ضد جناب سیدہ اور حضرت عباس کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی، خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کا مفاد بھی تو اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کے میراث سے محروم ہوتی تھی۔ خلیفہ برحق نے آخر انہی کو اس قانون سے کب مستثنیٰ کیا۔ مقدمہ ازواج بھی اس کے لے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کے اسکین کو میں ویڈیو کے اوپر لگا دوں گا۔ اب رہ گیا تیسرا فریق یعنی ازواج مطہرات کا گروہ، تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کریں، مگر حضرت عائشہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ رسول اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی سی اور گفتگو کی جائے گی، اور فدق کے معاملے پہ غلط بیانی اور عمر بن خطاب کے دور میں جب حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا، اس کے بعد فیصلہ کن مراحل جو مودودی صاحب نے اس سے مطلب نکالا ہے، اس کے بعد یہ حدیث بھی بیان کی جائے گی، اور مزید آیات کی روشنی میں بھی باغ فدق کو زیر گفتگو لایا جائے گا پھر انشاءاللہ۔
یہ معاملہ بالکل کوڑے کاغذ کی طرح واضح ہو جائے گا، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت طویل ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے اللہ توفیق دے کہ ہم اس عمل کو جاری رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔